میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ترمیم پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے۔ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام کے بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ این ایف سی کا سارا پیسہ وزیر اعلیٰ کو ملا لیکن انہوں نے تقسیم نہیں کیا۔ 17 سال میں کراچی میں 3000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ایم کیو ایم نے ترمیم کے بدلے وزارتیں اور فنڈز نہیں مانگے۔ جلد ہماری آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوگی۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، بغیر چارہ کھلائے کب تک دودھ نکالیں گے؟ بھارت کے خلاف جنگ کراچی والوں کے خون پسینے کی کمائی سے جیتی گئی۔ سندھ کی تقسیم مشکل نہیں ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں ہے کہ اس کو بانٹ دیا جائے۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی۔ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ 27ویں ترمیم کی ایجنڈے میں بلدیات کا ذکر تھا ہی نہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں 27ویں ترمیم کے نکات بیان کیے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی شق چھپ کر تسلیم نہیں کی۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات میں راہ فرار اختیار کی۔ بہتر ہے ایم کیو ایم کی بات ایک کان سے سنوں اور دوسری کان سے نکال دوں۔ 1971 سے آج تک معصوموں کے خون کا انصاف۔ شیخ مجیب کی بیٹی اور انسانیت کی مجرم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت۔ تاریخ کا فیصلہ آ گیا۔ بنگلہ دیش بھارتی جبر اور اثر و رسوخ سے حقیقی آزادی کی طرف بڑھ گیا۔ بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے 5 الزامات میں قصوروار ٹھہرا دیا۔ فیصلہ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے سنایا۔ ایک اور کیس میں شیخ حسینہ عمر قید کی سزا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شیخ حسینہ کی غلط پالیسیوں کے باعث لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ لوگ گھروں سے نکلے تو حسینہ واجد نے گولیاں چلانے کا حکم دیا، جس پر 1400 افراد کو مارا گیا۔ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں ابھی تک مفرور ہیں، جو ان کے جرم کا اعتراف ہے۔ المامون واحد مجرم ہے جو عدالت میں موجود تھے۔ جولائی میں سماعت کے دوران انہیں اعتراف جرم کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔